السلام علیکم۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا فیض حاصل تھے تک، اب یہیں سے دوبارہ ہم ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ تمام بچے اپنی پینسل ہاتھ میں رکھیے گا، یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہماری کلاس نہیں ہو پائی، اس لیے کو آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ سے تمام بچے اس کو چیپٹر کو سمجھیے گا اور خلاصے کی تیاری کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہی وہ زمانہ ہو، یہ وہ زمانہ تھا، یہ کا مطلب ہے یہ وہ زمانہ تھا جڑیں پہلی یعنی پہلی کو انڈر لائن کیجیے اور لکھیے پہلی مہاباری یعنی جنگ عظیم۔ مہاباری کی معنی ہے جنگ عظیم، لڑائی ہلندڑ ہوئی جب پہلے جنگ عظیم جو ہے وہ چل رہی تھی۔ ان کرے دنیا جو ہر ایک مانو حیران پریشان ہو، اس وجہ سے ان کرے یعنی اس لیے دنیا کا ہر انسان یا ہر شخص حیران اور پریشان تھا۔ سندھ جی حالت بکا چنگی کان ہوئی، سندھ کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ چنگی کو انڈر لائن کیجیے، چنگی کے معنی ہے اچھی، کان ہوئی نہیں تھی۔ جیتونک کی معنی کیا لکھیں گے آپ؟ حالانکہ جیتوڑک جنگ جی تباہین کھاں بچاؤ ہو، حالانکہ جنگ کی تباہیوں سے بچاؤ تھا، پر انگریزن جی غلامی جے کرے، لیکن انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے جیکے جذبہ ماण्हुनि जे दिलियन में उभरी रहिया हुआ، جو جذبے لوگوں کے دلوں میں ابھر رہے تھے، ابھری رہیا ہوا یعنی ابھر رہے تھے، اُہے جنگ جے ختم تھیण کھان پوئے یکدم ظاہر تھی پیا۔ تو وہ جنگ کے ختم ہونے کے فوراً بعد، یکدم یعنی فوراً ظاہر ہو گئے، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد فوراً ظاہر ہو گئے۔ ہن سلسلے میں جیکا تحریک سبنی کھان اگری ہوئی، ہن سلسلے میں یعنی اس سلسلے میں جیکا تحریک سبنی کھان، جو تحریک سب سے آگے یا پیش اگری کے معنی کیا لکھیں گے آپ؟ پیش تھی، سا ہوئی خلافت تحریک، تو وہ خلافت تحریک تھی۔ جیئں تا ہن تحریک جو تعلق خاص طرح مسلمانوں سے ہو، جیسے کہ جیئں تا یعنی جیسے کہ اس تحریک کا تعلق خاص طرح مسلمانوں سے تھا، تنहिं کرے تحریک جے شروع تھیندے ہی مولانا صاحب ٹھلا شریف کے الوداع چہی ہن تحریک میں شامل تھی ویو۔ تو مولانا صاحب جو ہے وہ جیسے ہی یہ تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے مولانا صاحب نے ٹھلا شریف کو الوداع کیا، یعنی وہاں سے نکل گئے اور اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ انگریزن ہن تحریک کے دبائن لائے، انگریزوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے کن لالچی مولوین کھان خلافت جی مسئلے خلاف فتواؤں وٹھی ایک رسالے جی صورت میں شائع کرا۔ انگریزوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے کن لالچی یعنی کچھ لالچی مولویوں کو خلافت کے مسئلے کے خلاف فتوائیں وٹھی یعنی فتوائیں لے کر ایک رسالے کی صورت میں شائع کروایا۔ انہیں رسالے جے چھپجن سبب، اسی رسالے کی شائع ہونے کے سبب یا چھپنے کے سبب سندھ میں تحریک کے تمام نقصان پہنچان جو سخت اندیشہ ہو، سندھ کی تحریک کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ تھا۔ مولانا وفائی اُہا گال ہکدم محسوس کئی، مولانا وفائی نے وہ بات فوراً محسوس کی۔ سکھر ماں نکلندڑ اخبار، اور سکھر سے جو اخبار نکلتا تھا، اخبار کا نام تھا الحق جے مالک شیخ عبدالعزیز سان گڈ جی، تو انہوں نے اس اخبار کے مالک تھے ان کے ساتھ شیخ عبدالعزیز کے ساتھ مل کر ہن رسالے خلاف کام شروع کئے ہیں، تو انہوں نے اس رسالے کے خلاف کام شروع کیا۔ ساگی وقت سندھ جے مرد مجاہد، یعنی ساگی وقت وہی وقت جو تھا، اسی وقت کے دوران سندھ کے اس مرد مجاہد نے مولانا سید تاج محمود امروٹی جی نظرداری ہیٹھ انہیں رسالے جی رد میں ایک رسالو تیار کئے، تو انہوں نے جو ہے وہ سندھ کے مرد مجاہد نے مولانا سید تاج محمود امروٹی کی نظرداری یعنی ان کے زیر نگرانی، نظرداری کو آپ کیا کہیں گے؟ زیر نگرانی، نظرداری ہیٹھ یعنی ان کے زیر نگرانی اسی رسالے کے مخالفت، رد کو کیا کہیں گے آپ؟ مخالفت، اسی رسالے کے مخالفت میں ایک رسالہ تیار کروایا، جیکو مارچ 1920 میں لاڑکانہ جی خلافت کانفرنس جے موقع تے تقسیم کیو ویو۔ جو مارچ 1920 میں لاڑکانہ میں جو خلافت کانفرنس رکھی گئی، اس موقع پر انہوں نے تقسیم کیا۔ انہیں کانفرنس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی مولانا شوکت علی شریک تھیا ہوا۔
اس کانفرنس میں اسی کانفرنس میں کون کون شامل تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی اور مولانا شوکت علی شریک ہوئے۔ جلد ہی مولانا وفائی کے جمعیت العلماء سندھ جو ناظم مقرر کयो हो، یعنی بہت ہی جلد انہیں جمعیت العلماء سندھ کا ناظم مقرر کیا گیا، جنहिं کرے پاण ہمیشہ لائے کراچی میں رہائش اختیار کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے کراچی میں وہ رہائش پذیر ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ مارچ 1920 کھاں الوحید اخبار جاری تھی۔ مارچ 1920 سے جو ہے وہ الوحید اخبار جاری ہوا۔ ان میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی کم کرن لگو، اس میں جو ہے وہ مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر ہو کر کام کرنے لگے۔ ان سا گڈ اس کے ساتھ 1923 میں رسالو توحید بھی جاری کیائیں۔ انہوں نے جو ہے وہ 1923 میں رسالہ توحید بھی جاری کیا، جنहिं میں علمی تاریخی ऐं مذہبی مضمون شائع تھیण لگا، جس میں علمی تاریخی اور مذہبی مضمون شائع ہونے لگے۔ شروعات میں ہی رسالو گھणو وقت ہلی کین سگھیو۔ شروعات یعنی ابتدا، شروعات کو انڈرلائن کیجئے، شروعات کے معنی ہے ابتدا۔ ابتدا میں یہ رسالہ زیادہ، گھणو یعنی زیادہ وقت ہلی کین سگھیو، نہیں چل سکا۔ ٹھیک ہے۔ پھر 1930 میں وری توحید جاری کیائیں۔ 1930 میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس رسالے کو جاری کیا، جو سندس حیاتی تائیں آپ تاب سان ہلندو رہیو۔ پھر 1930 میں جو انہوں نے توحید کو دوبارہ جاری کیا، جو ان کی حیاتی یعنی زندگی، جب تک وہ زندہ رہے تب تک وہ آب تاب سے چلتا رہا۔ سال 1936 یعنی 1936 میں جڏहिं سندھ بمبئی کھان جدائی صوبے جی حیثیت اختیار کئی، جب سندھ نے بمبئی سے علیحدہ، جدائی یعنی علیحدگی، جدائی کو انڈرلائن کیجئے، علیحدگی صوبے کی حیثیت سے اختیار کی، تڏहिं الوحید جی سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا صاحب خاص دلچسپی ورتی۔ تو انہوں نے الوحید کو جو ہے وہ سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں بہت دلچسپی لی۔ سال 1939 یعنی 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی جلا وطنی کھان واپس آیو۔ پھر مولانا عبداللہ سندھی جو جلا وطن ہو گئے تھے وہ وہاں سے واپس آئے ऐं سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی جی تعلیم جا مرکز کھولیائیں، اور انہوں نے سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کے مرکز کھولے۔ مولانا وفائی انہن مرکزن جی کامیابی لائے سرگرم کارکن تھی کم کیو۔ انہوں نے جو ہے وہ اس مرکز کے لیے سرگرم ہو کے ایک کارکن کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا۔ مولانا وفائی نہ رگو یعنی نہ صرف دین جو عالم ہو، نہ صرف وہ دین کے عالم تھے، پر خیز تاریخ، جاگرافی ऐं لغت تے پورن دسترس ہو، لیکن ان کو خیز یعنی ان کو تاریخ، جاگرافی کی معنی ہے جغرافیہ، ٹھیک ہے، ऐं لغت تے پورن دسترس ہوئی۔ لغت میں بھی ان کو قابلیت حاصل تھی۔ دسترس کی معنی رسائی بھی ہوتا ہے اور قابلیت بھی لے سکتے ہیں۔ الوحید اخبار ऐं ماہوار توحید رسالے جو ہر پرچو سندس قومی خدمت ऐं علمی خواہ ادبی حیثیت جو بہترین رسالہ ہے۔ الوحید اخبار جو ان کا ہے ماہوار توحید، الوحید اور ماہوار کی معنی ہے ماہانہ توحید رسالے جو ہر پرچو یعنی اس کا ہر پرچہ جو ہے وہ سندس یعنی ان کی قومی خدمت اور علمی خواہ ادبی حیثیت کی بہترین مثال ہیں۔ انہی اخبار ऐं رسالے کے ذریعے، اسی اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب سندھ جی دینی، علمی، سماجی ऐं سیاسی فلاح ऐं بہبود بابت ہر ایک عملی قدم کھان سندھ جے بچے کے واقف ऐं سجات کرن لائے جیکا کوشش کئی، انہن کھے ڈسی سندس حب الوطنی ऐं علمی بزرگی جو دھاڪو دل تے ڄمي وڃي ٿو۔ ٹھیک ہے۔ انہی اخبار ऐं رسالے کے ذریعے یعنی اسی اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کی دینی، علمی، سماجی اور سیاسی فلاح اور بہبود کے بابت ہر ایک عملی قدم سے سندھ کے بچے کو قدم کھاں یعنی اس قدم سے سندھ کے بچے
को वाकिफ़ और बेदार, सुजाग की मायने है बेदार करण लाए, उनको वाकिफ़ और बेदार करने के लिए जो कोशिशें की उन्हनि खे ॾिसी संदसि हुब्बुल वतनी, उनको देखते हुए उन्हें हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत ऐं इल्मी बुज़ुर्गी जो दाको दिल ते ॼमी वञे थो। मौलाना साहिब टिहारो किताब कोन लिखिया। टिहारो यानी 30, टिहारो के मायने है 30, जो 30 का किताब वो भी उन्होंने लिखे हैं। जिन खे एक ख़ास दर्जो हासिल है, जिसे एक ख़ास दर्जा हासिल है। इस्लाम जो ही खादिम आलिम अदीब ऐं मुजाहिद माह जमात इस्लाम के ये खादिम आलिम अदीब और मुजाहिद माह जमादिल आखिर 1369 हिजरी मुताबिक अप्रैल 1950 में रहलत करे वनी हकीकी महबूब शामिल है। ठीक है, इनकी जो है वफ़ात कब हुई? 1369 अप्रैल मुताबिक अप्रैल 1950 में इन्होंने जो है वो वफ़ात पाई और वो हकीकी महबूब से जा मिले।